Assalamu alaikum dear students. Today we will read Unit 13, that is related to the newspaper editor. The media has the power. ذرائع ابلاغ کے پاس طاقت ہے. of educating people, لوگوں کو تعلیم دینے کی. the good and the bad, اچھے اور برے کی. میڈیا لوگوں کو اچھی اور بری تعلیم دینے کی طاقت رکھتا ہے. since it affects the eyes, جیسا کہ یہ متاثر کرتا ہے آنکھوں کو, the ears کانوں کو, and the mind اور ذہنوں کو simultaneously, nothing can overcome the influence of the media. چونکہ یہ بیک وقت آنکھوں, کانوں اور ذہن کو متاثر کرتا ہے, کوئی چیز بھی میڈیا کے اثر پر غالب نہیں آ سکتی. The media should perform, میڈیا کو ادا کرنی چاہیے, a noble mission, مقدس فریضہ, of enlightening people and discourage sectarian, communal and divisive trends. میڈیا کو لوگوں کو تعلیم دینے کا نیک کام سر انجام دینا چاہیے, طبقاتی, گروہی اور تقسیمی رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. Therefore, through your esteemed paper, اس لہٰذا آپ کے مؤکر اخبار کی وساطت سے, I would like to highlight the bright and dark sides of the media and request the related authorities to boost the positive influences and curb the negative impacts of media on the general communities. میں آپ ہائی سامنے لانا چاہوں گا, میں میڈیا کے مثبت اور منفی یا تاریک پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہوں گا, اور متعلقہ احکام بالا سے عام طبقات پر میڈیا کے مثبت اثرات کو بڑھانے اور منفی اثرات کو ختم کرنے کی درخواست کرنا چاہوں گا. Firstly, the term media is derived from medium. سب سے پہلے میڈیا کی اصطلاح میڈیم سے لی گئی ہے, which means carrier or mode, جس کا مطلب ہے باربردار یا لے جانے والا. The term was first used with the advent of newspaper and magazine. یہ اصطلاح سب سے پہلی دفعہ اخبارات اور رسالوں کی آمد کے ساتھ استعمال کی گئی. However, تاہم with the passage of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, the term broadened by the inventions of radio, TV, cinemas and internet. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریڈیو, ٹی وی, سینما اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ یہ اصطلاح وسیع ہو گئی. Secondly, دوسری بات کہ in the world of today, آج کی دنیا میں media has become almost as necessary as food and clothing. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں میڈیا تقریباً خوراک اور لباس کی طرح ضروری یا ناگزیر ہو چکا ہے. It is true, یہ سچ ہے, that media is playing an outstanding role in strengthening the society, کہ میڈیا معاشرے کو مضبوط کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے. Its duty is to inform, educate and entertain the people. اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو باخبر رکھے, تعلیم دے اور محظوظ کرے. It helps us to know current situation around the world. یہ ہمیں دنیا بھر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جاننے میں ہماری مدد کرتا ہے. Because of its inherent ability to reach large number of public, it is widely used to convey message to build public opinion and awareness. کیونکہ اس میں لوگوں کی بڑی تعداد تک پہنچنے کی فطری طور پر صلاحیت ہے, اس لیے رائے عامہ تعمیر کرنے اور آگاہی کے پیغام پہنچانے کے لیے اسے وسیع طور پر استعمال کیا جاتا ہے. Thirdly, تیسری بات یہ ہے, the original idea behind the creation of various media means was to entertain masses. تیسری بات یہ ہے کہ مختلف میڈیا کے ذرائع کی تخلیق کے پیچھے اصل خیال عوام الناس کو یا لوگوں کو محظوظ کرنا تھا. ریڈیو, ٹی وی, cinemas and magazines spend most of their resources targeting on entertaining items and programs. ریڈیو, ٹی وی, سینما اور رسالے تفریحی اشیاء اور پروگراموں کو ہدف بناتے ہوئے اپنا زیادہ تر وسائل صرف کرتے ہیں. Because of the growing population, بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے, and developing lifestyle اور رہن سہن کو کی ترقی یافتہ ہوتے ہوئے, the demand for more entertainment is increasing. بڑھتی ہوئی آبادی اور ترقی کرتے ہوئے طرز زندگی کی وجہ سے زیادہ تفریح کی ضرورت بڑھ رہی ہے. Every year billions are traded in entertainment industry. ہر سال تفریحی صنعت میں کھربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. One of the major duties of media today is to inform the people about the latest happening around them and the world. آج میڈیا کی سب سے بڑے اہم کاموں میں سے ایک کام لوگوں کو اپنے ارد گرد اور دنیا میں تازہ ترین واقعات سے آگاہ کرنا ہے.
They cover all aspects of our interest like weather, politics, war, health, finance, science, fashion, music, etc. وہ ہماری دلچسپی کے تمام پہلوؤں مثلاً موسم، سیاست، جنگ، صحت، مالیات، سائنس، فیشن، موسیقی وغیرہ کا احاطہ کرتا ہے. The need for more and more news has evolved into creation of dedicated TV and radio channels and magazines. زیادہ سے زیادہ خبروں کی ضرورت مخصوص ٹی وی اور ریڈیو چینل اور رسالوں کی تخلیق میں ترقی کر چکی ہے. People can listen, watch and read latest news whenever and wherever they want. لوگ جب اور جہاں چاہیں تازہ ترین خبریں سن، دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. Furthermore, مزید یہ کہ میڈیا is the overseer of the political system. مزید یہ کہ میڈیا سیاسی نظام کا نگران بھی ہوتا ہے. If it plays its role honestly, اگر یہ اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرے, it will be a great force in building the nation. تو یہ قوم کی تعمیر میں ایک عظیم طاقت ہوگی. It plays a great role in the bringing common men closer to their leaders. یہ عام آدمی کو اپنے قائدین کے یا رہنماؤں کے قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. The media focuses on bringing details of all major political situations, decisions and scenarios. میڈیا تمام بڑے بڑے سیاسی حالات، فیصلوں اور منظرناموں کی تفصیلات لانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے. Hence, people can better understand their rights and make better decisions. اسی وجہ سے یا لہٰذا لوگ اپنے حقوق بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. As the power of media is so extensive and huge, it can be used to educate people with very little cost. جیسا کہ میڈیا کی طاقت بہت وسیع و عریض ہے، اسے بہت کم لاگت یا خرچ سے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. Imagine a classroom. ایک کلاس روم کا تصور کریں، ایک کمرہ جماعت کا in every city، ہر شہر میں with thousands of students being taught by just one teacher. کہ صرف ایک استاد کے ذریعے پڑھائے جانے والے ہر شہر میں کئی طلبہ طالبات والے کمرہ جماعت کا تصور کریں. But unfortunately، لیکن بدقسمتی سے because of money making approach of media and lack of interest by government, little work is done in spreading education. بدقسمتی سے میڈیا کے پیسے کمانے کے رجحان اور حکومتی دلچسپی کے فقدان کی وجہ سے تعلیم پھیلانے میں تھوڑا کام کیا جاتا ہے. Moreover, علاوہ ازیں various authorities and agencies utilize the power of media to spread informative messages to public. مختلف محکمے اور ایجنسیاں عوام تک معلوماتی پیغامات پھیلانے کے لیے میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. This may include warning against a storm or epidemic, delay in arrival or departure of flights and train, etc. اس میں طوفان یا وبائی امراض کے خلاف تنبیہ، پروازوں اور ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں. In some cases, it is legally binding to publish notices in newspaper like tenders, change of property ownership, etc. چند معاملات میں نوٹسز، مثال کے طور پر ٹینڈرز، جائیداد کی ملکیت کی تبدیلی وغیرہ کے بارے میں اشتہارات شائع کرنا قانونی طور پر پابند ہے. Almost all business concerns use the power of media to sell their products. تقریباً تمام کاروباری ادارے اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہیں. They advertise in media for the enhancement of business purposes. وہ کاروباری مقاصد کے فروغ کے لیے میڈیا میں اشتہار دیتے ہیں. Huge amounts of money are invested in media for marketing of a product. پروڈکٹ یا مصنوعات کی فروخت کے لیے میڈیا میں بڑی رقوم کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے. The more attractive the advertisement, the more people will follow it. اشتہار جتنا پرکشش ہوگا اتنے ہی زیادہ لوگ اس کا تعاقب کریں گے یا اس کی جستجو کریں گے. Lastly, even though there are a lot of plus points for use of media, but there are also many disadvantages associated with it. آخری نمبر پر اگرچہ میڈیا کے استعمال کے کئی مثبت نکات ہیں، لیکن اس کے ساتھ منسلک کئی نقصانات بھی ہیں. Media has the bad effect of inducing baseless ideas through advertisements.
میڈیا اشتہارات کے ذریعے بے بنیاد نظریات کے اکسانے کا برا اثر رکھتا ہے۔ People are forced to buy harmful or substandard products. لوگ نقصان دہ یا غیر معیاری مصنوعات خریدنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ Sometimes the media develops unnecessary sensation and distortion of truth to attract attention. بعض اوقات توجہ حاصل کرنے کے لیے میڈیا غیر ضروری سنسنی خیزی اور سچائی کے بگاڑ کو فروغ دے دیتا ہے۔ Because of its power to build public opinion, the influence of media can make or break the government. رائے عامہ تعمیر کرنے کی اپنی طاقت کی وجہ سے میڈیا کا اثر حکومت بنا یا توڑ سکتا ہے۔ In perspective of the above actualities, it is trusted that the government and the general public will try their hardest to use media positively. مندرجہ بالا حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کے تناظر میں یہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ حکومت اور عام عوام میڈیا کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ Thanks for watching this video.